اسمی آفیشیل نیوز یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، ذکر ہے سیدنا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد ماجد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن آفتاب غروب ہو چکا تھا، چاند کی روشنی پورے طور پر زمین پر پھیل گئی تھی کہ ایک نوجوان نہ جانے کس عالم میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دریا کی لہروں میں بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا۔ نوجوان نے سیب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بھوک کی شدت کے باعث کچھ سوچنے سے پہلے ہی کھاتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس کی زمین نے جھنجھوڑا اور نشاندہی کی کہ تو یہ سیب قیمت دیے بغیر کیوں کھا رہا ہے۔ خیال آتے ہی نوجوان ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ جیسے تیسے بے قراری سے رات گزری اور صبح کو نماز فجر سے فراغت کے بعد ہی سیب کے مالک کی تلاش میں گھر سے روانہ ہو گیا۔ مسلسل کئی دن تک دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا۔ آخر سامنے ایک گھنا باغ نظر آیا جس میں پہنچنے کے بعد ایک بزرگ کی نورانی صورت دکھائی دی۔ اسلامی رواج کے مطابق نوجوان نے سب سے پہلے سلام کیا اور انہوں نے بزرگانہ انداز میں جواب دیا۔ گفتگو کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہی بزرگ اس باغ کے مالک ہیں۔ چنانچہ بلا تاخیر نوجوان نے اپنے طویل سفر کا مدعا اور سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی اس سیب کی قیمت دریافت کی۔ باغ کے مالک نے کہا کہ بیٹا، سیب کی قیمت اتنی کثیر ہے کہ تم ادا نہیں کر سکتے، لیکن نوجوان نے قیمت کے ادا کرنے کا زوردار انداز میں اقرار کیا اور مالک کے حکم کے مطابق باغ کی رکھوالی شروع کر دی، جس کی معینہ مدت 1 سال تھی، مگر پورے 2 سال گزر جانے کے باوجود مالک نے رخصت کی اجازت نہ دی۔ جب چند سال گزر گئے تو ایک دن مالک نے کہا کہ بیٹا، اب میں تم کو تمہاری محنت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں کانوں سے بہری ہے، دونوں ہاتھوں سے لولی اور دونوں پیروں سے لنگڑی اور زبان سے گونگی ہے۔ نوجوان نے بلا تعامل قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ مالک نے کہا کہ بیٹا، میرے گھر کے اندر سوائے میری اس لڑکی کے دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، گھر کے اندر جاؤ، یہ گھر اب تمہارا گھر ہے اور یہ باغ بھی اور یہ کل جائیداد بھی اب تمہاری ہے۔ نوجوان جب گھر کے اندر گیا تو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا، گویا وہ دنیا کی سجی سجائی دلہن نہیں بلکہ جنت کی کسی حور کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن مالک سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا جو حلیہ بتایا تھا اس میں تو بڑا فرق ہے۔ مالک نے نرم و شیریں لہجے میں جواب دیا کہ بیٹا، میں نے جو کچھ تم سے کہا اور جو کچھ تم نے دیکھا وہ دونوں ہی سچ ہے، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ میری بیٹی نے کبھی اپنی زبان سے خلاف شریعت کوئی بات نہیں کی، اس لیے وہ گونگی ہے، اپنے کانوں سے کوئی فحش بات نہ سنی، اس لیے وہ بہری ہے، کبھی اپنے آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا تھا، اس لیے وہ اندھی ہے، اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا تھا، اس لیے وہ لولی ہے، کبھی جانب معصیت اپنے پیروں سے چل کر نہ گئی تھی، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ اور اس مقدس خاتون کا نام جناب فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ سومی تھا، اور اس پاکیزہ نوجوان کا نام سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا۔ انہی مقدس خاتون اور پاک باطن نوجوان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ غوثیت و قطبیت کا تاجدار بن کر آسمان ولایت پر آفتاب اور مہتاب کی طرح جگمگائی، جسے دنیا نے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا اور پہچانا۔ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ رمضان بھر دن میں قطعی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رویت نہ ہو سکی، لوگ تردد میں تھے، لیکن غوث اعظم نے اس صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بلا آخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہے، لیکن جوں ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دن کو دودھ کی بالکل بھی رغبت نہ فرماتے تھے، اور رمضان شریف کے پورے مہینے آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش
کی جاتی، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ دن میں روزے سے رہتے تھے، اور جب مغرب کی اذان کے وقت لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے تھے۔ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کی نوازشات سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ تھیں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ لہو و لعب سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا، اور اپنے گرد و پیش جو نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والا دکھائی نہ دیتا تھا، جس سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش میں چھپ جاتا۔ اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں بھی سنا کرتا ہوں۔ اگر مجھ کو کبھی نیند آتی ہے تو وہ آواز میں فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے متنبہ کر دیتی ہے کہ تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم سویا کرو۔ فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا کہ تقاضائے طفلی ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچ لی۔ فوراً اس نے کلام کیا، عبدالقادر تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو۔ مان میں نے اسے چھوڑ دیا اور دل کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ مشہور روایت ہے کہ جب سیدنا سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو رسم و رواج اسلامی کے مطابق آپ کے والد محترم آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے کر گئے، اور استاد کے سامنے آپ دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی پڑھ ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ فرمایا والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 سپارے سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن جیلان میں ہی باضابطہ طور پر قرآن عظیم ختم کیا اور چند دوسری دینی کتابیں بھی پڑھ ڈالیں۔ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زمین اور گھر کے دوسرے امور کو سنبھالنا پڑا، اور بڑی دلجمی کے ساتھ آپ زمین کی کاشتکاری اور دیگر گھریلو کاروبار کو انجام دیتے رہے، اور ان امور سے فارغ ہو کر جو وقت ملتا اسے والدہ محترمہ کی خدمت میں صرف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ 9 ذی الحج یوم عرفہ کو اپنا ہل اور بیل ساتھ لیے ہوئے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک غیبی صدا سنی، اے عبدالقادر تو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ پیغام سن کر آپ اسی وقت مکان میں لوٹ آئے اور سیدھے مکان کی چھت پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے اور آپ نے اسی جگہ سے میدان عرفات اور حاجیوں کے روح پرور اجتماع کا اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ اب آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں واقعات کی نوعیت بیان کی اور درخواست کی کہ میں دین الہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے علم دین کا حصول ضروری ہے، اور ان دونوں علوم دینیہ کا مرکز بغداد کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں، لہٰذا سفر کی اجازت دیں۔ ایک ماں کے لیے ایسے ہونہار و اطاعت گزار فرزند کو اپنے سے جدائی کی اجازت دینا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن دین کی پرستار اسلام کی مقدس خاتون نے دین کی فلاح و بہبود کی خاطر اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ بیٹے کو سفر کی اجازت دی تھی۔ بغداد مقدس میں آپ کو جیت علماء کی صحبت سے جی بھر کے سیراب ہونے کا موقع ملا، اور آپ حقیقت آشنا ہوئے کہ علوم دینیہ کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ فرمایا، پھر وقت کی جلیل القدر علماء کرام سے پوری تحقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھر لیا۔ دوستوں، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کثرت عبادت کا اندازہ ان روایتوں کے ذریعے آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ 40 سال تک پابندی کے ساتھ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ 15 سال تک آپ کے معمولات میں عشاء کی نماز کے بعد پورا قرآن عظیم ختم فرمانا شامل رہا۔ 25 سال تک جنگلوں میں اس تنہائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے کہ کسی بشر کی صورت تک بھی دیکھنے میں نہ آئی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل طور پر علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کی ابتدا کی اور ریاضت کی انتہائی مشکل اور پرخار راہوں میں قدم رکھا۔ آپ
شہر چھوڑ کر عراق کے ویران وادیوں میں یکتا و یگانہ زندگی بسر کرنے لگے تاکہ کامل یکسوئی ملے۔ جیسے ہی آپ نے اپنی مجاہدانہ زندگی کا آغاز کیا، فضل الہی جو ابتدا ہی سے آپ کے ساتھ تھا، ساتھ رہا۔ حضرت خضر بھی آپ کے ہم سفر ہو گئے، مگر مشیت ربانی آپ نے انہیں نہیں پہچانا۔ بالآخر سیدنا خضر علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو آپ پر ظاہر فرما کر یہ وعدہ لیا کہ آپ ان کی مخالفت نہ فرمائیں گے۔ وعدے کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیے، اس وقت تک کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، اسی مقام پر بیٹھے رہیے۔ اتنا فرما کر حضرت خضر علیہ السلام چل دیے۔ سیدنا خضر علیہ السلام ہر سال تشریف لاتے اور یہی ہدایت فرما کر لوٹ جایا کرتے۔ اس طویل مدت میں دنیا کی بے شمار خواہشات حسین و دلکش انداز میں آپ کو اپنی جانب متوجہ کرتی رہی، مگر آپ کو اپنی طرف مائل نہ کر سکیں۔ 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ نے اپنے نفس کو انتہائی مشقت و جانفشانی کی بھٹی میں ڈال دیا اور 1 سال تک آپ نے قطعی پانی بھی نہ پیا، صرف جنگلی ساگ پر قناعت فرماتے رہے۔ پھر 1 سال تک فقط پانی پر گزارا کیا، کھانا قطعی ترک فرما دیا۔ تیسرے سال کھانا پینا سونا ہر شے سے نفس کو محروم کر دیا۔ جس زمانے میں تاجدار جیلانی عبادت، ریاضت اور مجاہدہ نفس کے دشوار گزار مراحل طے فرما رہے تھے، شیطان کی فتنہ پروازیاں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ ہر موڑ پر شیطان آپ سے شکست کھاتا رہا اور اپنے کسی بھی فریب میں آپ کو نہ لا سکا اور آپ روحانیت کے مقام عرفہ و اعلیٰ پر گامزن ہوتے جا رہے تھے۔